نیند ایسی نیند کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. سبحان اللہ. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. بس ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر. تو بگڑتا گئے تو بگڑتا گئے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے. تو بگڑتا گئے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے. قرآن پڑھا کرو. قرآن سورہ قلم پتہ نہیں کس نے پڑھی ہے, پڑھی تو ہوگی, یاد نہیں ہوگا. سورہ قلم ذرا گھر جا کے اٹھائیے گا نا, ابتدا کی چند آیتیں چھوڑ کے پھر دیکھیے گا تو وہ بیان بھی آئے گا. ایک منافق تھا ولید بن مغیرہ, اس نے حضور کی شان میں بکواس کی, حضور کے علم کا مذاق اڑایا, حضور کی شان میں توہین کی. آقا تو کریم ہیں, رحیم ہیں, رؤوف ہیں, درگزر کرتے ہیں, لیکن میرے رب کو پسند نہیں آئی بات. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی شان میں بکواس کی, سن تو ہے کیا. اللہ تعالیٰ اس کے عیب بیان کرتا ہے. تو نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی, قیامت تک تیرے بیان ہوتے رہیں گے. 10 عیوب بیان کی. کتنے؟ 10 عیوب بیان کر دی اللہ نے اس کے. یہ ایسا ہے, ویسا ہے, ایسا ہے, ویسا ہے. جب بیان ہو رہا تھا وہ سن رہا تھا, وہ دل میں مان رہا تھا کہ ہوں تو میں ایسا ہی. آخری 10واں عیب جب بتایا وہ تھا کہ محبوب اس کے اصل میں خطا ہے, یہ حرامی ہے, یہ ولد الزنا ہے. قرآن اٹھاؤ, میں گھر کی بات نہیں کرتا, قرآن سورہ قلم اٹھاؤ. اللہ نے بیان کر دیا عیب کہ محبوب اس کی اصل میں خطا ہے. وہ ماں کے پاس گیا, 9 عیب تو تھے, محسوس کیا کہ ہاں میں تو ہوں, 10واں عیب تو ماں بتائے نا. ماں کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا, خنجر رکھ کر بولتا ہے ماں بتا, میں حرامی ہوں حلالی ہوں. تو ماں نے کہا جو بچہ اپنی ماں کی سینے پہ چڑھ کر اس طرح بیٹھ جائے وہ حرامی نہیں ہو تو کیا حلالی ہوگا؟ ہاں تو حرامی ہے, تیرا باپ چرواہا تھا ایک. یہ دیکھیں قرآن ہے. قرآن جب تک خاموش تھا اس کے عیب چھپے ہوئے تھے. جب تک حضور کی شان میں بکواس نہ کی عیب چھپے ہوئے تھے. جیسے ہی حضور کی شان میں بکواس کی اللہ نے اس کے عیوب بیان کر دیا. وہ اتنا بڑا عیب جو اس کی ماں جانتی ہے اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ حرامی ہے. شاعر نے کیا کہا, میں لمحہ فکریہ ہے اس شعر میں ان لوگوں کے لیے کہ حاضروں ناظروں نورو بشرو غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے. او کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری
ہو نصیر سبحان اللہ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں ایک دو شعر مجھے یاد ہیں پڑھ دوں ہاں میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مقامہ میں مکدی مقامہ تجھتے ہو میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مقامہ تو جتے ہو میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری لکھ لکھ چٹھیاں ہزاراں میں پایا کوئی دیس تیرے جو خبران آیا نہ دسیا ٹھکانا کوئی جان دیواری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری تو لجپال ساول تو لجپال ڈھولا تو لجپال ساول تو لجپال ڈھولا میری زندگی ہے تیرے نال ڈھولا میری زندگی ہے تیرے نال ڈھولا تو چنگے تو چنگا میں سب تو نکاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری حکیمہ طبیبہ دے بس دیے گل نہیں حکیمہ طبیبہ دے بس دیے گل ہاں میری مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے دکھا جاؤ صورت پیاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری اچھا یہ اس میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو سنو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا مرد ہو کر جو ہے وہ عورتوں والے سگے استعمال کیے کراں بیٹھی زاری تے میں مکدی میں جتیوں تے میں ہاری یہ جو نا سمجھ ہوتے ہیں نا سمجھ ان کی بات ہوتی ہے یہ جو سمجھداروں کا بھی اعتراض نہیں کرے گا یہ ایک کتنی انتہائی درجے کی عاجزی ہے کہ اس کی جو
میں اگر تھوڑا سا اگر میں سمجھاؤں، زیادہ مختصر نہیں، ٹھیک ہے؟ اور مرد کا بچہ ہے سامنے آ، مرد کا بچہ کون ہے کوئی مرد یہاں بچا؟ کوئی مرد ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے؟ ڈارو بتا ڈاوے ہے اس کا دی، اس شاید سمجھدار بیٹھے میں اس لیے نہیں اٹھایا ہاتھ۔ آپ کو پتا مرد کون ہے؟ اللہ نے مرد کس کو کہا ہے پتا؟ قرآن شریف اٹھاؤ، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے بھائی، یہ ان کا علم ہے، یہ ان کی عاجزی، ان کی انکساری ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کو مرد کہا، رجال لا تلہیہم، راشی کی آیت ہے، اس کا شروع کا بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مرد کہا کہ جس کو دنیا کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ دنیا کی خرید و فروخت، تجارت جنہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اللہ کہتا ہے وہ مرد ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مرد ہے۔ سلطان باہو سے کسی نے پوچھا کہ کامل پیر کون ہے؟ آپ نے کہا کامل پیر سے پہلے کامل مرید ہوتا ہے، اور فرمایا کامل مرید سے پہلے کامل مرد ہوتا ہے۔ اور مرد وہ ہے جو یوں نگاہ ڈالے نا لوہے محفوظ پر تو لکھا ہوا پڑھ لے، اور جو چاہے لکھتے۔ رب آپ بنایا ہے غمخوار بڑا سونا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ رب آپ بنایا ہے غمخوار بڑا سونا، نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا۔ اچیاں اچیاں شانہ میرے سونے، حق میرے سونے، حق میرے سونے، حق میرے سونے، حق میرے سونے دیا اچیاں اچیاں شانہ سونے دیا میرے سونے دیا، دن سارے ہی سونے نے جیڑے رب نے بنائے نے۔ سبحان اللہ۔ ہاں منگلوار، بدھوار، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، دن سارے سونے نے جڑے رب نے بنائے نے، پر جڑے وار نبی آیا، جڑے وار نبی آیا او وار بڑا سونا۔ اچیاں اچیاں شانہ میرے سونے دیا، میرے سونے دیا، میرے سونے دیا اچیاں اچیاں شانہ میرے سونے دیا۔ کاروباری لوگ کہاں ہیں؟ یہاں پہ ہے کہ نہیں کاروباری؟ کاروبار کرنے والے یہاں پہ ہے کہ نہیں بیٹے؟ بھائی نوکری پیشہ بھی ہوں گے تو کسان بھی ہوں گے تو زمیندار بھی ہوں گے تو کاروبار بھی تو ہوں گے نا۔ اور کاروبار کے سلسلے میں کبھی کبھی جانا پڑتا ہے شہر سے باہر، کبھی کبھی ملک سے باہر ہوتے ہیں، جاتے ہیں نا۔ اچھا جب کبھی کام چلتا ہے اور سفر جب جاتے ہیں شہر سے باہر یا ملک سے باہر اور کام اچھا چلتا ہے تو واپسی میں بڑے خوش ہوتے ہیں نا، اور ساتھ میں بچوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے تحفے بھی لے کے آتے ہیں نا۔ کام اچھا ہو گیا نا بھائی، پروفٹ ہو گیا، آرڈر مل گئے، ایگزیبیشن میں گئے تھے وہاں سے آرڈر مل گیا، کام چل پڑا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر نہیں ملتے، نقصان ہو جاتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی گلے پڑتا ہے، ٹکٹ بھی گلے آ جاتی ہے۔ بندہ آتا ہے تو بڑا مایوس سا آتا ہے اور منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور گھر میں آتا تو صحیح بات بھی نہیں کرتا، جھٹ ڈانٹ دیتا ہے اور پھر ہے نا، ہوتا ہے نا، یہ دنیا داری ہے، ہوتا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں۔ جب پروفٹ ہو تب خوش، اور جب پروفٹ نہ ہو تو کہتے یار اس دفعہ مزہ نہیں آیا۔ کیا بولتا ہے؟ اس دفعہ مزہ نہیں آیا۔ مدینہ شریف سے آنے والے کتنے ملے آپ کو؟ کبھی کسی سے پوچھو، کسی نے کہا اس بار مزہ نہیں آیا؟
کیا کوئی کہے گا کبھی ایسا؟ آئے ہائے سمجھو نا. کبھی مدینہ شریف کتنی دفعہ بھی ہو کے آ جائے بندہ, کبھی آ کر یہ نہیں کہے گا اس بار مزہ نہیں آیا. کیوں؟ ہر وار مزہ وکھرا روزے دی زیارت دا, سبحان اللہ ہر وار مزہ وکھرا روزے دی زیارت دا, سونے دا بلاوا ہے ہر وار بڑا سونا. اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیا, میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شانہ میرے سونے دیا. حضور کے کاندھوں پر, مبارک کاندھوں پر امام حسین بیٹھ کر کھیل رہے ہیں, جھوم رہے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے, راقب دوش حضرت پہ لاکھوں سلام. فاروق اعظم کا گزر ہوا. فاروق اعظم نے دیکھ کر جسے ہی دیکھا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سواری بڑی خوب ہے, سواری بہت اچھی ہے. سواری جس پہ سوار کیا, جس پہ سوار ہو بندہ. عرض کرتے حضور سواری بہت اچھی ہے. آقا فرماتے ہیں عمر یہ بھی دیکھو نا سوار کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. سواری تو اچھی ہے, یہ دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے. اس سرکار دے موڑے تے شبیر پہ آکھڑے, سبحان اللہ سرکار دے موڑے تے شبیر پہ آکھڑے. او سواری بڑی سونی, او سوار بڑا سونا. اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیا, میرے سونے دیاں اچیاں اچیاں شاناں میرے سونے دیا, میرے سونے دیاں. اچھا ایک بات بتائیں, یہاں سے یہ جو ہم لوگ کتنا آگے جائیں تو سندھ شروع ہوتا ہے؟ نہیں, یہاں سے سکھر تو میرے خیال 3-3.5 کلومیٹر ہے. اور صادقہ آباد سے ہے نا, ہاں تو 225-32. آپ ٹرک ڈرائیور ہیں؟ ایسا بالکل پرفیکٹ بتایا 232. تو میرے کو ٹرک ڈرائیور ہے, جو آتا جاتا ہوگا پتا ہوگا اس کو. چلو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ دور نہیں یہاں سے. تو کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہاں پہ سندھی جانے والے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں, ملتی تو ہے لیکن سندھی جانے والے ہیں نا یہاں پہ. ایک تو بیٹھا ہوا ادھر, ایک یہ بیٹھے میں, اور ایک میں بیٹھا ہوں بھائی. ماں سندھیاں بابا, ہاں سندھیاں, مطلب سندھ سے ہوں میں, کراچی سندھ میں. میں جب سندھ جاتا ہوں نا, سندھ میں پروگرام کرتا ہوں, جو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں, چک ہوتے ہیں, جب جاتا ہوں پروگرام کرنے کے لیے تو وہاں گوٹ میں, اور تو وہاں پر پنجابی نعتیں پڑھتا ہوں. آپ یقین کریں گے وہ اتنا سنتے ہیں اور جھومتے ہیں. حالانکہ ان کو پنجابی نہیں آتی ہوگی اتنی, لیکن وہ جھومتے ہیں اور ساتھ مل کے پڑھتے ہیں, تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھو یار سرکار کے ثنا خوانی کا کیا دیکھو عالم دیکھو یار, جس کو نہیں آتی بھی پڑھتا ہے, وہ بڑے جھومتے ہیں. تو آج میں چاہوں گا کہ یہاں پڑھوں میں سندھی کلام اور دیکھوں کہ آپ کیا جھومتے ہو. بقول آپ کے بڑی ملتی جلتی ہے نا سندھی سے, سرائی کی. تو میرے خیال میں اتنی مشکل نہیں سندھی زبان کہ آپ نہ سمجھ سکو. جیسے آپ کی سندھی زبان میں, جیسے عربی میں کہتے ہیں مرحبا مرحبا, تو اردو میں کہتے ہیں خوش آمدید, انگلش میں کہتے ہیں ویلکم, پشتو میں کہتے ہیں بخیر آغلے, پنجابی میں کہتے ہیں جی آیانو, اس طرح ست بسم اللہ, جی آیانو پنجابی میں کہتے ہیں ست بسم اللہ, سرائی میں کہتے ہیں, اس طرح سندھی میں کہتے ہیں بھلی کرے آیا. کیا کہتے ہیں؟ بھلی کرے آیا. کیا کہتے ہیں؟ بھلی کرے. آئے ہائے. اب میں نے یہ کلام پڑھا ہے, میں اپنی نئی کیسٹ میں پڑھا ہے میں نے, آپ نے شاید سنا ہوگا, میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اس کے بعد منقبت, اس کے بعد منقبت پھر سلام, بس. اور میں نے مجبوری ہے نا, ہر کلام کا ایک وقت ہوتا ہے.
ہر کلام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کلام کا ایک وقت ہوتا ہے. ایک کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اب ظاہر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ دوسری بار نہ ہوں تو پکڑ لو، انشاءاللہ محبت رکھے پھر آنا نہ ہوگا. ہر محفل کے اندر مطلب ایک ہی محفل میں ہر کلام پڑھ دوں یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ممکن نہیں ہے. تو میں نے الحمدللہ، میرے بڑی بات تو نہیں، پروردگار کا احسان ہے، میں اللہ کی رحمت پر یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے چھوٹے سے تنگ سے اس دامن میں اللہ تعالیٰ نے نعتوں کے حوالے سے اتنا ڈالا ہے الحمدللہ کہ میں کبھی کبھی تو مجھے یہ چوائس مشکل ہوتی ہے کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں. اتنے الحمدللہ، بلکہ یوں کہہ لوں نا تیری سے نعمت کے طور پر کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، اور عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو میں پھر آؤں گا، اللہ چاہ تو پھر پڑھیں گے. ایک کلام میں پڑھتا ہوں سندھی، اس کے بعد بنکبت، پھر سلام، ٹھیک ہے، پھر سلام، قیام، سلام، پھر میرے لیے تعام. آپ کے لیے ہے کہ نہیں پتہ نہیں، یہ بھی تعام ہے نا، روحانی تعام. الحمدللہ رب العالمین، یہ کم تھوڑی ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو آئیے مل کر سندھی کلام پڑھتے ہیں. 12 ربیع الاول ڈیگی بھلا روا، 12 ربیع الاول ڈیگی بھلا روا، پیدا کیو اللہ پانجو